السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے BBN نیوز۔ آئیے خبر نامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ مس انگلینڈ کے ساتھ ناشائستہ سلوک کے الزامات پر حکومت تلنگانہ کی تحقیقات۔ مس ورلڈ مقابلے میں الزامات کو قرار دیا بے بنیاد، شواہد موجود۔ ایام حج کے قریب عازمین حج کی روانگی میں تیزی۔ تلنگانہ سے مزید 289 عازمین پر مشتمل 25واں قافلہ روانہ۔ اسمبلی اسپیکر نے دکھائی جھنڈی۔ میرک کے موقع پر 8 اور 9 جون کو دمہ مچھلی کی دی جائے گی مفت دوا۔ نمائش میدان پر کیے جائیں گے وسیع انتظامات۔ نیشنل ہیرالڈ کیس میں نامزد ہونے کے باوجود ریونت ریڈی کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ KTR کا طنز، کہا پچھلی میٹنگ کا بائیکاٹ، اب شرکت، کچھ تو چل رہا۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع اور حیدرآباد میں آئندہ 4 دنوں میں شدید بارش کی پیش قیاسی۔ مانسون سرگرم، محکمہ موسمیات نے جاری کیا الرٹ۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، اب دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ مس ورلڈ مقابلے کے دوران مس انگلینڈ ملا میگی کے ساتھ ناشائستانہ سلوک کی شکایت پر تلنگانہ حکومت نے جامع تحقیقات کی ہدایت دی ہے۔ سینئر IPS عہدیدار شکھا گوئل سمیت دیگر 3 IPS عہدیداران کی قیادت میں تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ مس ورلڈ مقابلے میں حصہ لینے والی حسیناؤں کو آیا منتظمین سے ہراساں یا مسائل کا سامنا ہے۔ مس انگلینڈ نے جو الزامات عائد کیے ہیں ان میں سچائی کا پتہ چلانے کے لیے 3 سینئر خاتون عہدیداروں پر مشتمل کمیٹی کو اہم ذمہ داری دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بھی مس انگلینڈ کی شکایت پر تشویش کا اظہار کیا اور بعض گوشوں کی جانب سے تلنگانہ کی امیج کو متاثر کرنے کی کوششوں کا افسوس ظاہر کیا۔ حکومت تلنگانہ نے واضح کیا ہے کہ مس ورلڈ مقابلوں کے تعلق سے مس انگلینڈ ملا میگی کے الزامات بے بنیاد اور غلط ہے اور ان میں 1% بھی سچائی نہیں ہے۔ تلنگانہ کے اسپیشل چیف سیکرٹری جیش رنجن نے یہ دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے اس معاملے کی داخلی طور پر تحقیقات کی ہے۔ مس انگلینڈ نے درمیان ہی میں مس ورلڈ مقابلوں سے دستبرداری اختیار کر کے وطن واپس ہو گئی تھی۔ انہوں نے میڈیا سے انٹرویو میں مس ورلڈ مقابلوں کے تعلق سے کچھ الزامات عائد کیے تھے۔ مسٹر جیش رنجن نے ان الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام تقاریب اور مقابلوں کی CCTV فوٹیج موجود ہے جن سے مس انگلینڈ کے الزامات کی نفی ہوتی ہے۔ جیش رنجن نے کہا کہ انہوں نے 1 درجن سے زائد عالمی حسیناؤں سے بات چیت بھی کی ہے اور سبھی نے مکمل اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایام حج کے قریب آتے ہی عازمین حج کی روانگی میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ تلنگانہ حج کمیٹی سے عازمین حج کا 25واں قافلہ روانہ ہو گیا۔ حج کیمپ نامپلی سے یہ قافلہ شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ روانہ ہوا اور وہاں سے قافلے نے جدہ کے لیے پرواز کی۔ اس قافلے میں 289 عازمین شامل ہیں۔ اس موقع پر تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر مسٹر جی پرساد راؤ نے صدرنشین حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی کے ساتھ عازمین کے قافلے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اسپیکر اسمبلی جی پرساد راؤ نے اس موقع پر عازمین سے خطاب بھی کیا۔ انہوں نے حج کے لیے روانہ ہونے والے عازمین کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ ایک مقدس سفر ہے۔ انہوں نے تلنگانہ ریاست اور سارے ملک میں امن و امان اور خوشحالی کے لیے دعائیں کرنے کی بھی عازمین سے اپیل کی۔ نعرہ تکبیر اور تلبیہ کی گونج میں عازمین حج کے قافلے کو وداع کیا گیا۔ میرک کے موقع پر بتھینی گوڑ خاندان کی جانب سے 8 اور 9 جون کو نمائش میدان پر دمے کے مریضوں کو مچھلی میں دوا دی جائے گی۔ ہر سال بتھینی خاندان کی جانب سے مچھلی کی دوا مفت دی جاتی ہے، جس کے لیے نہ صرف ہندوستان کی مختلف ریاستوں بلکہ بیرونی ممالک سے بھی مریض حیدرآباد کا رخ کرتے ہیں۔ میرک کے موقع پر مچھلی کی دوا دی جاتی ہے، جس کے لیے نمائش میدان میں وسیع انتظامات کیے جائیں گے۔
بتایا جاتا ہے کہ 1845 سے یہ خاندان دمے کے مریضوں میں دوا تقسیم کر رہا ہے جو بالکل مفت سربراہ کی جاتی ہے۔ ابتدا میں پرانے شہر کے دودھ بولی علاقے میں دوا تقسیم کی جاتی تھی، لیکن بعد میں نمائش میدان میں انتظامات کیے گئے۔ ہزاروں افراد کی امکانی شرکت کو دیکھتے ہوئے حکومت کے مختلف محکمہ جات نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ BRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ انمولا ریونت ریڈی کو نئی دہلی میں نیتی آیوگ اجلاس میں شرکت پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ BRS کے سینئر رہنما KTR نے طنزیہ انداز میں کہا کہ نیتی آیوگ کا پچھلا اجلاس تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بائیکاٹ کیا تھا، لیکن کل انہوں نے نہ صرف اجلاس میں شرکت کی بلکہ وزیر اعظم کے ساتھ دوستانہ گفتگو کرتے بھی نظر آئے۔ سابق وزیر نے الزام عائد کیا کہ ریونت ریڈی نے نیشنل ہیرالڈ کیس کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی چارج شیٹ میں نام آنے کے بعد اجلاس میں شرکت کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ پر KTR کے کڑے تبصرے ایسے وقت میں آئے ہیں جب چند روز قبل انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے نیشنل ہیرالڈ کیس سے متعلق PMLA کے تحت اپنی تازہ ترین چارج شیٹ میں ریونت ریڈی اور کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار کے نام شامل کیے۔ اگرچہ دونوں رہنماؤں کو براہ راست ملزم نہیں بنایا گیا، لیکن ان کے ناموں کا ذکر سیاسی ہلچل مچا دیا ہے، خاص طور پر تلنگانہ میں جہاں اپوزیشن BRS نے کانگریس حکومت پر شدید حملے شروع کر دیے ہیں۔ BRS کے سینئر رہنما اور سابق وزیر KT راما راؤ نے BJP پر سخت تنقید کرتے ہوئے دہلی ایئرپورٹ اور چلاپلی ریلوے اسٹیشن کی حالت زار کو نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے KTR نے BJP پر شدید تنقید کی ہے۔ KTR نے لکھا کہ چاہے وہ 430 کروڑ روپے کا چلاپلی ریلوے اسٹیشن ہو یا دہلی ایئرپورٹ کی چھتیں، BJP کی ترقی کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے صرف ایک ہلکی بارش ہی کافی ہے۔ KTR نے دہلی ایئرپورٹ کی چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یاد دلایا کہ یہ وہی چھت ہے جو گزشتہ سال بھی گر گئی تھی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ایک سال میں بھی اگر مرمت ممکن نہ ہو تو یہ کس قسم کا ترقیاتی ماڈل ہے۔ انہوں نے مزید طنزیہ انداز میں کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ جو لوگ ایک چھت بھی صحیح سے تعمیر نہیں کر سکتے وہ تلنگانہ کے کالیشورم جیسے عظیم منصوبے پر تبصرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ KTR نے BJP پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ شاید اب کسی ایجنسی کو BJP کی نئی شکل بدلنے والی چھتوں کے ماڈل کا جائزہ لینا پڑے گا۔ حکومت تلنگانہ نے الیکٹریسٹی ملازمین کے لیے 1 کروڑ روپے حادثاتی انشورنس اسکیم کا آغاز کر دیا ہے۔ حکومت نے جو اسکیم شروع کی ہے اس کے ذریعے اگر الیکٹریسٹی ملازمین میں کسی کی حادثاتی موت واقع ہو جاتی ہے تو 1 کروڑ روپے تک کی امداد فراہم کی جا سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک میں اپنی نوعیت کی پہلی اور منفرد اسکیم ہے۔ اس کا مقصد الیکٹریسٹی ملازمین کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے آج اس اسکیم کا پرجا بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں اعلان کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر نے 1 کروڑ روپے کی انشورنس کا چیک جے نریش نامی الیکٹریسٹی ملازم کے افراد خاندان کے حوالے کیا جو نریش کی ڈیوٹی کے دوران ایک حادثے میں موت واقع ہو گئی تھی۔ اس اسکیم پر الیکٹریسٹی ملازمین نے مسرت کا اظہار کیا ہے اور اسکیم کی ستائش کی ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کی تنظیم نو کے عمل کے تحت ان رہنماؤں کو اہم عہدے دیے جانے کا امکان ہے جنہوں نے مشکل دور میں پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تلنگانہ TPCC کی نئی تشکیل میں پرانے اور وفادار لیڈروں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی تلنگانہ انچارج میناکشی نٹراج نے پارٹی کارکنوں کو 3 زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ اصلی کانگریسی وہ جو 2018 سے 2023 کے درمیان شامل ہوئے اور دسمبر 2023 میں پارٹی کی کامیابیوں کے بعد شامل ہونے والے نئے اراکین۔ TPCC صدر مہیش کمار گوڑ کی قیادت میں جاری تنظیمی عمل میں وہ سینئر رہنما جو سالوں سے پارٹی کے ساتھ جڑے رہے۔ اہم عہدوں کے لیے مضبوط امیدوار تصور کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب چیف منسٹر ریونت ریڈی اور مہیش کمار گوڑ نے دہلی میں AICC کے جنرل سیکرٹری برائے تنظیم KC وینوگوپال سے اتوار کی شب ملاقات کی۔ اس دوران ریاستی کابینہ میں توسیع کے ساتھ ساتھ PCC ایگزیکٹو کی تشکیل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
BRS ورکنگ صدر KT راما راؤ کے سرسلہ آفس پر آج اس وقت کچھ دیر کے لیے کشیدگی پیدا ہو گئی جب کانگریس قائدین نے دفتر میں گھسنے کی کوشش کی۔ BRS کا کہنا ہے کہ کانگریس کارکنوں نے KTR کے دفتر پر حملے کی کوشش کی ہے۔ کانگریس کارکنوں کا کہنا تھا کہ وہ اس آفس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کی تصویر لگانا چاہتے ہیں۔ BRS ورکرز نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ پولیس نے ان کارکنوں پر لاٹھی چارج کر کے منتشر کر دیا۔ BRS کے ٹاؤن صدر جے چکرپائی اور کئی دوسرے قائدین پولیس لاٹھی چارج کی زد میں آ گئے۔ کچھ افراد اس واقعے میں زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے اور کہا گیا ہے کہ انہیں علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے وہاں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ کانگریس کارکنوں کی اس حرکت پر BRS لیڈر ڈاکٹر کرشانک نے کانگریس و CM ریونت ریڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کرشانک نے طنزیہ انداز میں کہا کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ریاست کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ہے، اداکار بھول جاتے ہیں، اینکرز بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ مرکزی وزراء بھی ریونت ریڈی کا نام بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ان کے خود MLAs حضرات بھی نام لینا بھول جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تصویر ہر جگہ لگی ہو، یہاں تک کہ اپوزیشن کے کیمپ آفیسز میں بھی۔ حقیقی خدمت سے دور صرف تصویر بازی میں مصروف ہے حکومت۔ حیدرآباد میں سول سروس کا پریلیمنری امتحان منعقد ہوا جس میں 17,000 سے زائد طلباء نے شرکت نہیں کی۔ یہ امتحان شہر کے جملہ 95 مراکز پر منعقد کیا گیا تھا۔ اس امتحان میں جملہ 47,677 طلباء نے رجسٹرڈ کروایا تھا، تاہم 17,890 طلباء شریک امتحان نہیں ہوئے۔ پرچہ 2 میں بھی 245 طلباء امتحان سے دور رہے۔ کہا گیا ہے کہ اس بار سول سروس پریلیمنری امتحان کا پرچہ طلباء کی توقعات سے زیادہ مشکل تھا، اس لیے طلباء نے امتحان سے دوری اختیار کی۔ پرچہ اول میں حصہ لینے کے بعد پرچہ 2 سے بھی طلباء دور ہو گئے۔ مختلف شعبہ حیات سے متعلق کئی سوالات ایسے بتائے گئے ہیں جو طلباء کے لیے بہت زیادہ مشکل تھے، جس کی وجہ سے طلباء نے امتحان سے دوری اختیار کی۔ کہا گیا ہے کہ پرچہ اول میں تاریخ اور کلچر سے متعلق سوالات گزشتہ سال سے زیادہ دیے گئے تھے۔ طویل مدت کے لیے تیار کرنے والے طلباء ہی امتحان میں شریک رہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی زیر قیادت آج یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے سنتوش نگر اور رین بازار ڈویژنز میں واقع موسم گرما کے کوچنگ کیمپس کے لیے GHMC کی جانب سے فراہم کردہ کھیلوں کے سامان کی کٹس تقسیم کی۔ GHMC ہر سال گرمیوں کے ان کوچنگ کیمپس کے لیے کھیلوں کا ضروری سامان مہیا کرتی ہے تاکہ نوجوانوں میں جسمانی سرگرمیوں اور کھیلوں کا فروغ ہو سکے۔ اس موقع پر کرکٹ کٹس، فٹ بالز، کراٹے کٹس، والی بالز، یوگا میٹس اور گیم بورڈز کوچز اور مختلف گراؤنڈز میں تقسیم کیے گئے۔ جنوبی زون کے انچارج رؤوف ان تربیتی کیمپوں کی نگرانی کریں گے، جبکہ MLA صاحب اور مجلس کے کارپوریٹر حضرات کیمپس کا معائنہ کرتے رہیں گے تاکہ ان کیمپس کی بہتر کارکردگی کو یقینی بنایا جا سکے اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی سنتوش نگر ڈویژن اور رین بازار ڈویژن میں جو گراؤنڈز ہے GHMC کے جانب سے سمر کوچنگ کیمپ کے لیے یہاں پہ جو کھیلتے ہیں، جو لوگ کوچنگ دیتے ہیں، ان کو جو گراؤنڈ میں جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس کا مٹیریل ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ میں سنتوش نگر کارپوریٹر جناب مظفر حسین صاحب اور SRT رین بازار کے کارپوریٹر جناب واسف الدین صاحب بھی موجود تھے۔ ابھی رائٹ ناؤ میں سنتوش نگر 7B گراؤنڈ سے بول رہا ہوں۔ تو آج جو ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے
اس کے اندر संतोष नगर में 7B ग्राउंड में क्रिकेट किट दिया गया है यहाँ के बच्चों के प्रैक्टिस के लिए। 7B ग्राउंड के अंदर फुटबॉल भी खेले जाते हैं, फुटबॉल भी दिया गया है जो खिलाते हैं, और मुखिज साहब क्रिकेट खिलाते हैं, फुटबॉल जहांगीर साहब खिलाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कराटे रफ़ी साहब करते हैं, रफ़ी साहब को भी कराटे का किट दिया गया है 7B ग्राउंड के अंदर। इसके अलावा संतोष नगर पोस्ट ऑफिस के अंदर वॉलीबॉल के लिए जनाब हारून साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है और वॉलीबॉल उनके हवाले किया गया है। और मस्कती ग्राउंड जो खुरमागुड़े में आता है, वहाँ पे कराटे के लिए अकरम साहब की जिम्मेदारी में है, उनको कराटे का किट दिया गया है। मस्कती नर्सरी के अंदर योगा मजहर साहब सिखाते हैं, योगा के मैट्स वो सब दिए गए हैं। उसके अलावा बन नाका 7B के पास जो आता कराटे M.A. गफ़ार साहब सिखाते हैं, उनको भी दिया गया है। और खलंदर नगर के अंदर जनाब खालिद साहब जो कराटे सिखाते हैं, उनको भी किट दिया गया है। ये तमाम चीज़ संतोष नगर डिवीज़न के लिए दिया गया है। इसके अलावा रेन बाज़ार के अंदर SRT के अंदर बॉक्सिंग की जिम्मेदारी समीर साहब की है, उनको बॉक्सिंग का किट दिया गया है। मुर्तज़ा नगर के अंदर कैरम इस्माइल साहब को दिया गया है कैरम बोर्ड, और SRT कॉलोनी में कैरम बोर्ड सैयद अली को दिया गया है। मस्जिद अरफात के ग्राउंड के अंदर क्रिकेट किट दी गई है मुबीन साहब को। मुर्तज़ा नगर के अंदर कराटे के लिए सालम साहब को दिया गया है। SRT कॉलोनी के अंदर कराटे में रफ़ी साहब को दिया गया है। रेन बाज़ार के अंदर कराटे ज़फ़र साहब को। मुर्तज़ा नगर के अंदर वॉलीबॉल नईम हुसैनी साहब को। SRT 2 के अंदर वॉलीबॉल अख्तर हुसैन साहब को। SRT 1 में वॉलीबॉल साजिद हुसैन साहब को और जुनेद साहब और साबिर साहब। SRT 1 में योगा भी होता है, उसका भी है। अशरफुल स्कूल के अंदर फुटबॉल मोहसिन साहब को दिया गया है। ये तमाम के तमाम GHMC की तरफ से समर कोचिंग कैंप के लिए, यहाँ के बच्चों की सहूलत के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए हर साल GHMC समर कोचिंग कैंप के अंदर मटेरियल सप्लाई कराती है, और जिसको जिम्मेदारी देते हैं उन लोग उसकी कोचिंग देते हैं। इसी के सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा और भी जो है क्रिकेट किट जो लोग खेलते थे उनको भी क्रिकेट किट दिया गया है। अल्लाह का करम है, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट के अलावा सेहत के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में और स्पोर्ट्स के अंदर भी दिलचस्पी रखते हुए तमाम प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ से सुनिए आप, जो GHMC की तरफ से ज़िम्मेदार है जनाब रऊफ़ साहब, जो हमारे पास के यहाँ के साउथ जोन के ज़िम्मेदार है, उन्होंने भी यहाँ पर आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के अंदर तमाम चीज़ दिए गए हैं, और इंशाल्लाह रऊफ़ साहब की ज़िम्मेदारी रहेगी बच्चों को ट्रेन जो करा रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं और हमारे कारपोरेटर साहब सब मिल के हम लोग आएंगे, पूरा बाज़ाब्ता इंस्पेक्शन करते हुए इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर और चाहने वाले भी मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि तेलंगाना भर में अगले 4 दिनों तक मुसलसल और शदीद बारिश का इम्कान है, जिसमें हैदराबाद शहर भी शामिल है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल मानसून की आमद मामूल से पहले हो रही है, जो खुश आनंद है, मगर साथ ही बारिश की शिद्दत से मुताल्लिक़ इंतबाहात भी जारी किए गए हैं। तेलंगाना में भी मानसून की क़ब्ल अज़ वक्त आमद हो रही है। जुनूब मग़रिब मानसून ने एक रोज़ क़ब्ल बहर अरब के मुतअद्दिद इलाक़ों समेत कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बाज़ हिस्सों में दाखिल कर लिया है, जिसके बायस मानसून का असर अब तेलंगाना और हैदराबाद की जानिब बढ़ रहा है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून की बारिश आइंदा 3 से 4 दिनों में तेलंगाना के तमाम अज़ला बशमूल हैदराबाद में पहुँच जाएगी। माहिर मौसमियात ने बताया कि आइंदा 48 घंटों के अंदर तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाक़ों में बारिश का आगाज़ हो जाएगा, जो कि अक्सर जगहों पर शदीद नौइयत की होगी। उनका कहना है कि हवा के दबाव में कमी की वजह से तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसमी हालात नाजुक हो जाएंगे और बाज़ इलाक़ों में शदीद बारिश से सैलाब या पानी जमा होने के भी इम्कानात मौजूद है।
محکمہ موسمیات نے شہریوں، کسانوں اور متعلقہ اداروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بروقت حفاظتی اقدامات کرے، بارش سے متعلق تازہ ترین اطلاعات پر نظر رکھے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہے۔ انہوں نے خاص طور پر ڈوبتی ہوئی جگہوں سے گریز کرنے اور برقی آلات کے استعمال میں احتیاط برتنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اس بار مانسون کے دوران بارش معمول سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ کروائی تعطیلات کے دوران عوام میں تفریح کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی کے پیش نظر شہر کے تفریحی مقامات پر عوام کے ہجوم میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ اتوار کو شہر میں واقع نہرو زولوجیکل پارک میں بھی ہزاروں افراد تفریح کے غرض سے پہنچے۔ ٹکٹس کی فروخت سے پتہ چلا کہ اتوار کو نہرو زولوجیکل پارک میں تقریباً 25,000 افراد پہنچے تھے۔ چونکہ اسکولز اور تعلیمی اداروں کو چھٹیاں ہیں اور شہر میں موسم بھی خوشگوار ہے، اسی لیے لوگ تفریح کے لیے نکل رہے ہیں۔ دوسری تفریحی مقامات کی طرح زو پارک میں بھی ہزاروں افراد تفریح کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ زو میں جانوروں کو دیکھ کر بچے خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیگر تفریحی سرگرمیوں میں بھی بچے خوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں۔ سیاحوں کی بڑی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے اضافی سیکیورٹی عملہ تعینات کیا، اضافی ٹکٹ کاؤنٹرز کھولے، بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں کی تعداد بڑھائی اور پانی کی سہولیات یقینی بنائی۔ اس اقدام کی بدولت ہجوم کو قابو میں رکھا گیا اور انتظار کے اوقات میں کم رکھا گیا۔ مزید برآں جنگی حیات کے تحفظ کے حوالے سے آگاہی بڑھانے کے لیے خصوصی جانوروں کی بات چیت اور رینگنے والے جانوروں کے متعلق معلوماتی سیشنز بھی منعقد کیے گئے، جن کا مقصد ماحول کی بقا اور جنگلی حیات کی حفاظت کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ حیدرآباد کے چلاپلی ریلوے اسٹیشن پر پیش آئے افسوسناک واقعے میں ٹرین کا کوچ بدلنے کی کوشش میں ایک خاتون کی موت ہو گئی۔ کہا گیا ہے کہ خاتون مسافر ایک ٹرین سے اتر کر دوسرے کوچ میں سوار ہونا چاہتی تھی۔ اس دوران وہ پھسل کر گر گئی اور چلتی ٹرین اور پلیٹ فارم کے درمیان پھنس کر ہلاک ہو گئی۔ ایم وینکٹیش اور شویتا نامی جوڑا اے پی کے انکلپلی سے آیا تھا۔ وہ HMT ٹاؤن شپ میں مقیم تھے۔ شویتا گرمائی تعطیلات میں بچوں کے ساتھ اپنے آبائی مقام جا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ لوگ لنگم پلی ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ GRP سکندرآباد کے مطابق چلاپلی پر شویتا نے ایک کوچ سے اتر کر دوسرے کوچ میں سوار ہونے کی کوشش کی، تاہم اس دوران وہ پھسل کر گر گئی اور چلتی ٹرین و پلیٹ فارم کے بیچ پھنس گئی، جس کی وجہ سے وہ برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ GRP عملے نے نعش کو گاندھی اسپتال منتقل کر دیا۔ حیدرآباد کے خورشید جا علاقے میں نابالغ لڑکیوں سے زیادتی کے سنگین الزام کے خلاف مقامی عوام نے سخت احتجاج کیا۔ مظاہرین جمعیت القریش کے دفتر کے باہر جمع ہو کر انصاف کی فوری فراہمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ احتجاجی مظاہرین الزام لگایا کہ ایسے واقعات علاقے کی امن و سلامتی کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں اور متعلقہ حکام فوری اور مؤثر کارروائی کر کے مجرمین کو سخت سزا دے تاکہ بچوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ شہر میں شراب کے نشے میں گاڑی چلانے سے ہونے والے حادثات میں نمایاں اضافہ ہونے کے بعد پولیس نے اس معاملے پر سخت کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے شرابی ڈرائیونگ نہ صرف ڈرائیور بلکہ عام شہریوں کی جان کے لیے بھی خطرناک ہے، اس لیے ایسے تمام قانونی شکن عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی تاکہ روڈ سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ سائبرآباد ٹریفک پولیس نے گزشتہ ہفتے خصوصی ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم چلائی، جس دوران 252 شراب کے نشے میں گاڑی چلانے والے کے خلاف افراد کو گرفتار کیا گیا۔ مہم کے دوران پولیس نے قریب 200 2 پہیہ 10 3 پہیہ 43 4 پہیہ اور کوئی بھاری گاڑی ضبط کی گئی۔ گرفتار شدگان میں سے 228 افراد کے خون میں الکوہول کی مقدار BAC 35 ملی گرام سے 200 ملی گرام فی 100 ملی لیٹر کے درمیان پائی گئی۔ تمام گرفتار افراد کو عدالتی عمل کے لیے پیش کیا جائے گا۔ قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
سائبرآباد ٹریفک پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نشے کی حالت میں گاڑی نہ چلائے اور اپنے اور دوسروں کی حفاظت کرے۔ ورنگل کے جلیل واڑہ پولیس کالونی میں واقع خانقاہ قادریہ میں جشن خطیب دکن حضرت بندہ نواز گیسو دراز اور جشن خطیب حضرت عبدالنبی شاہ ورنگل کے موقع پر ایک روح پرور محفل سما کا انعقاد عمل میں آیا۔ محفل کی سرپرستی محمد عبدالرفیق قادری پولیس ڈپارٹمنٹ نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے سجادہ نشین حضرت مشفق ربانی سید حسیب پاشا قادری اور حضرت عبدالنبی شاہ کے سجادہ نشین سید عمر علی شاہ نے شرکت کی۔ معروف قوال ذاکر حسین تاج نے اپنی خوبصورت قوالیوں سے محفل کو گرما دیا۔ بعد ازاں انور علی شاہ نے اولیاء کرام کی تعلیمات پر خطاب کیا۔ ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، اور در رسول پہ کبھی ایسا نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، مل جائے وہ نظر میرے آقا نصیب سے، مل جائے وہ نظر میرے آقا نصیب سے، جی چاہتا ہے آپ کو دیکھوں قریب سے، کاش وہ گھڑی دکھائے خدا، اے کاش وہ گھڑی مجھے دکھائے خدا، سن لو خدا کا ذکر خدا کے حبیب سے، سن لو خدا کا ذکر خدا کے حبیب سے، سر محشر فرشتوں کی زبان پر میرا نام آیا، سر محشر فرشتوں کی زبان پر میرا نام آیا، کہ وہ دیکھو محمد کے غلاموں کا غلام آیا، کہ وہ دیکھو محمد کے غلاموں کا غلام آیا۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ مس انگلینڈ کے ساتھ ناشائستہ سلوک کے الزامات پر حکومت تلنگانہ کی تحقیقات، مس ورلڈ مقابلے میں الزامات کو قرار دیا بے بنیاد، شواہد موجود۔ ایام حج کے قریب عازمین حج کی روانگی میں تیزی، تلنگانہ سے مزید 289 عازمین پر مشتمل 25واں قافلہ روانہ، اسمبلی اسپیکر نے دکھائی جھنڈی۔ میرک کے موقع پر 8 اور 9 جون کو دمہ مچھلی کی دی جائے گی مفت دوا، نمائش میدان پر کیے جائیں گے وسیع انتظامات۔ نیشنل ہیرالڈ کیس میں نامزد ہونے کے باوجود ریونت ریڈی کی وزیر اعظم سے ملاقات، کے ٹی آر کا طنز، کہا پچھلی میٹنگ کا بائیکاٹ، اب شرکت، کچھ تو چل رہا۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع اور حیدرآباد میں آئندہ 4 دنوں میں شدید بارش کی پیش قیاسی، مانسون سرگرم، محکمہ موسمیات نے جاری کیا الرٹ۔ خبرنامے میں فی الحال بس ابھی اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے BBN چینل۔